وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے اس سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اس کی آیت نمبر 143، اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی اور مجھے بھی اور آپ سب کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیتیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ آیتیں پہلے درس میں گزری، جس میں اللہ رب العالمین نے تبدیلی قبلہ سے پہلے یہ آگاہ فرمایا کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ یہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ جو تھا قبلہ اول اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب تو ایک اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کی طرف اللہ رب العالمین حکم دینا چاہتا ہے کہ اس طرف منہ کرو تو اس طرف منہ، جس طرف بھی یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے آج پڑھی دوسرا جواب دیتے ہیں کہ امت مسلمہ جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کا اعزاز بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا کر اس کا اعزاز بیان کیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس امت کے اعزاز کو مزید بیان کر کے ان کفار کو جواب دے رہے ہیں۔ تو تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے، فرمایا اس سے پہلی والی آیتیں جو پہلے پارے میں گزری، فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ تحقیق کہ ہم نے اس کو چنا اس دنیا میں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے، منتخب کیا اور منتخب کر کے انہیں برگزیدہ بنایا، خلیل بنایا، تو فرمایا اسی طرح تم کو بھی ایک بہترین امت کے طور پہ ہم نے چنا ہے اور منتخب کیا ہے۔ آگے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر عثمانی میں وہ فرماتے ہیں کہ جیسا تمہارا قبلہ یعنی خانہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور ان کا قبلہ تھا، وہ تمام قبلوں میں کیا ہے؟ افضل ہے۔ سارے قبلوں میں افضل قبلہ کون سا ہے؟ وہی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اور فرمایا جس طرح اس کو ہم نے سارے قبلوں میں سے افضل بنایا، اسی طرح اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور آپ کے پیغمبر کو تمام امتوں میں سے افضل، اور تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پیغمبروں میں کیا ہے؟ افضل بنایا ہے، تاکہ فرمایا اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تمام امتوں کے مقابلے میں تم مقبول الشہادہ بن جاؤ۔ مقبول الشہادہ کا معنی کہ تمہاری شہادت کو ایکسیپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اب یہ جو ہے مقبول الشہادہ کب ہوں گے؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس شہادت کے اوپر، یہ جو گواہی تم دو، تو اس کے اوپر گواہ کون بن جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہ بن جائے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز جب ساری امتیں میدان میں کھڑی ہوں گی، اور جب امتیں کھڑی ہوں گی تو امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہمارا پیغام پہنچا، دعوت پہنچی، کتاب پہنچی، نبی آئے تمہارے پاس؟ تو امتیں تکذیب کر لیں گی، جھٹلا دیں گی،
کہیں گے کہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی ہدایت لے کر نہیں آیا، کوئی آپ کی طرف سے پیغام اور دعوت لے کر نہیں آیا، انکار کر دیں گے، تکذیب کر لیں گے، پیغمبروں کو جھٹلا دیں گے۔ تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء کی گواہی دے گی۔ پھر اللہ رب العالمین متوجہ ہوں گے انبیاء کی طرف، بتاؤ آپ نے میرا پیغام انسانیت تک پہنچایا کہ نہیں؟ تو انبیاء کہیں گے ہم نے تو پہنچایا۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ رب العالمین ان سے گواہی مانگیں گے۔ تو گواہی جب مانگیں گے تو انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ گواہ ہے، اس کے اوپر یہ وٹنس ہے۔ تو ایک دن اس سابقہ حکم امتیں جو ہوں گی وہ جرا کریں گی، وہ کہیں گے اللہ یہ تو ہمارے بعد آئے اور بعد میں آ کر یہ گواہ بن رہے، یہ گواہی دے رہے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہمارا زمانہ، یہ کیسے گواہ بن رہے ہیں؟ تو اس وقت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جواب دے گی کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا، اپنی کتاب میں کہا کہ سابقہ انبیاء نے اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کا پیغام کیا ہے قوموں تک پہنچایا ہے۔ تو اس کے اوپر جب اب یہ گواہی دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ جو امتی ہوں گی سابقہ وہ کیا ہے لاجواب ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً، ایک امت بنائی، وسطاً، درمیانی، وسط کہتے ہیں درمیان کو۔ اب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسطاً کا معنی معتدل کا ہے۔ کس کا ہے؟ اعتدال والی امت، درمیانی امت، اعتدال والی، کہ یہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، جس میں کچھ بھی کجی کا شائبہ نہیں، کہ اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہیں کسی مسئلے میں، مسائل میں یا کسی چیز کے اندر بہت زیادہ آگے ہیں، اور نہیں بالکل نیچے گرایا ہوا ہے، بلکہ درمیانی مسائل ان کے پاس ہے، ہر چیز کا درمیانی حل ہے۔ تو ایک دوسرا معنی وسطاً کا کیا مفسرین نے، کہ جس طرح شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وسطاً کا معنی ہے خیار اور بہترین، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے بہترین اور خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت، کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں جو یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا، تو فرمایا یہ تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ کمال کے لیے ہے، کمال کے لیے، کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اس امت کو کیا بنایا؟ امت خیر بنایا۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا، کہ اسی طرح ہم نے آپ کو، کیا یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ امت کمال بنایا، با کمال امت بنایا ہے۔ اور آگے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں امام قلبی کے حوالے سے کہ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال والا بنایا ہے، درمیان والا بنایا ہے، کہ ان کو جو احکام دیے ان میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ کیونکہ افراط اور تفریط یہ دونوں چیزیں قابل مذمت ہیں۔ کسی مسئلے کے اندر انسان کو کیا ہے بالکل آسمان کی بلندیوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہیں بالکل زمین کے اوپر کسی چیز کو گرا کے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اعتدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سارے احکام اعتدال والے دیے، درمیان والے دیے، وسط والے دیے۔ اب یہ اعتدال کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اعتدال عربی میں تو اس کا معنی ہے برابر ہونا۔ یہ لفظ جو ہے اصل میں عدل سے مشتق ہے، انصاف سے، یعنی برابر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور وصف اعتدال یہ جو ہے یہ انسان کی شرافت اور اس کی فضیلت کا اس کو معیار قرار دیا ہے، کہ کذالک جعلناکم، اس میں انسانیت کے لیے کیا ہے؟ اس کی شرافت کو بیان کیا، اس کی بلندی مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ گویا اس کا سائن ہے، سگنل ہے۔ تو فرمایا انسان کامل کہلانے کا مستحق جو ہے، فرماتے ہیں صرف وہی شخص ہوگا جس کے اندر جسمانی اعتدال کے ساتھ اس کے اندر روحانی اور اخلاقی اعتدال پایا جائے۔ اب یہ کمال اعتدال والا، اس کو انسانیت کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,00,000
24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، 4 بڑی کتابیں بھیجی، اور کیا ہے صحیفے بھیجے، اور یہ تعلیم دینے کے لیے، یہ پڑھانے اور سکھانے کے لیے کہ انسانیت کے اندر اعتدال آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اعتدال اور برابری آ جائے۔ تو اور یہ اعتدال جو ہے سب انبیاء میں ہر نبی کو حاصل تھا، لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ اعتدال کی جو صفت اور خوبی پائی جاتی ہے وہ کس میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے کہ قوموں کے اندر اخلاقی اعتدال جو تھا اس کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، کتابوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لوہا بھیجا۔ لوہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ طاقت، اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی کو، تاکہ جہاں پر طاقت کا ضرورت ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کیا ہے؟ کتابیں بھی۔ فرمایا والمیزان، اور ترازو کو اتارا، ترازو کو اتارا تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ درمیانی انصاف کریں، عدل کریں، کیا ہے؟ اعتدال کی راہ کو اپنائیں۔ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو کیا کر دیں؟ انصاف کے اوپر قائم کر دیں۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے ساتھ لوہا بھی اتارا، اس میں کیا ہے؟ سخت قوت، مضبوطی ہے، طاقت ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں 2 چیزیں بیان کی۔ ایک بیان فرمائی کتابوں کے نزول کا سبب، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل کی ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو فرمایا اور اس کی حکمت کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اعتدال، یعنی ان کے اخلاقیات اور معاملات کے اندر انصاف کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے اندر اس صفت کو پیدا کیا جائے۔ اور دوسری چیز لوہے کا ذکر فرمایا، اور وہ فرمایا اس لیے کہ اگر ضرورت پڑے صاحب اقتدار کو، اگر قوم بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کی طرف نہیں آ رہی ہے، بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اندر گھس رہی ہے، تفریط کے اندر، افراط کے اندر جا رہی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ پھر طاقت کو، حکمران کے پاس طاقت دے دی کہ اس طاقت کو استعمال کر کے ان کو کیا ہے؟ راہ راست پر لایا جائے۔ تو آگے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی فضیلت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس میں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ معتدل بنایا، اعتدال، وسط۔ یہ لفظ تو بولنے اور لکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن حقیقت کو دیکھا جائے اور اس کے مقاصد کو دیکھا جائے تو فرمایا یہ کسی قوم اور کسی شخص، اس کے لیے جتنے بھی کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سب کے لیے کیا بھاری اس کے اندر ہے، کیونکہ ایک آدمی کے اندر اعتدال ہے، کسی قوم کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے تو وہ شخص معاشرے اور سوسائٹی میں کیا ہے؟ سب سے نمبر 1 انسان کہلاتا ہے، اچھا انسان ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے، اعتدال کی راہ کو اپناتا ہے۔ تو فرمایا اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر، کمال، شرف، فضیلت جس چیز میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال ہے، اور یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بدرجہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے یہ اعتدال کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آگے دوسری چیز آپ دیکھیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کس طریقے سے پایا جاتا ہے؟ اعتدال۔ اس کو جو کمال ملا ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو کس چیز سے ملا ہے؟ اعتدال کی وجہ سے۔ اب اس کا اعتدال عقائد کے اندر دیکھیے، اعتقادی طور پر، عقیدے کے اندر، بیلیف کے اندر، کسی چیز کو ماننے کے اندر اس کا اعتدال کیا ہے؟ اب دیکھو سابقہ قومیں کیا تھی، انہوں نے انبیاء جب آئے تو انہوں نے انبیاء کے ہاتھ پہ معجزات کو ظہور دیکھا تو ایک دم انہوں نے کیا کر دیا؟ نبی کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، ساری طاقتوں کا سرچشموں سے کہہ دیا، اس کے سامنے جھکنے لگ گئے، نبیوں کے سامنے جھکنے لگے، ان کو کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنا معبود بنا دیا۔ جس طرح یہ آتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں سے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا۔ اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کو دیکھا، تو انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا۔
لیکن اس کے بخلاف اس کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رب العالمین کو اللہ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ جانا اور وہ رسول اور اس کا رسول جانا، اس سے آگے وہ نہیں بڑھے۔ اور اس کے علاوہ پھر عملی اور عبادات کے اندر، عملی اور عبادت میں اعتدال فرمایا سابقہ امتوں میں چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، اس پیٹ کے لیے سابقہ دور کے اندر کیا ہوا، لوگوں نے شریعت کے احکام کو بدلا، پیسے لے کر دنیا کے لیے خاطر کہ دنیا میں کچھ مل جائے، اس کی خاطر انہوں نے کتابوں کو بدلا، تورات کو بدلا، زبور کو بدلا، انجیل کو بدلا، کس لیے؟ صرف پیٹ کی پوجا کے لیے، چند ٹکوں کی خاطر فرمایا انہیں رہبانیت کو اختیار کر دیا، گوشہ نشینی کو اختیار کر دیا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا رہبانیت فی الاسلام کا حکم دے کر کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے، مسجدوں اور خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، مسجدوں اور خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، اور نہیں گوشہ نشینی کے لیے، بلکہ اسلام جو ہے حکمرانی کے لیے آیا ہے، اسلام جو ہے عدالت کے اندر آیا ہے، اسلام بازار کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، دنیا کے جس جگہ میں انسان کھڑا ہے اس جگہ میں کیا ہے؟ اسلام ہونا ہے اس کے لیے۔ پھر معاشرتی اعتدال کی سوسائٹی کے اندر رہنے سہنے کا، اس کے اندر بھی اس امت کو اعتدال دیا۔ اب دیکھو سابقہ اقوام کے اندر کیا حالت تھی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں تھی، عورت جو تھی سب سے زیادہ ظلم جو تھا اس عورت کے اوپر تھا، اس کی پیدائش کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، زندہ بچیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا اسی کے ساتھ اس کو جلا کے راکھ کر بنا دیتے۔ تو اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو حق دیا، ان کو جینے کا حق دیا، حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر، یعنی میدان جنگ جہاں پر تو لڑائی ہوتی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، لیکن اس گھمسان کی جنگ کے اندر بھی اسلام نے آ کر انسانوں کو حقوق دیے۔ آج دیکھو اس جنگوں کے اندر بچے بھی مارے جاتے ہیں، گھر بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، مساجد اور عبادت گاہیں بھی کیا وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں، لیکن اسلام نے کہا نہیں، عبادت گاہ کو بھی نہیں گرایا جائے گا، کسی بے گناہ انسان کو بھی نہیں مارا جائے گا، اور جو آدمی جنگ میں ملوث نہیں ہے، بچہ ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو، اس کو بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے آ کر یہ اعتدال لایا۔ اسی طرح اقتصادی اور مالی اعتدال، اقتصاد، معیشت ہماری، اس کے اندر اسلام کے اعتدال لایا۔ پھر حساب دیکھو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں ایک طبقے کو اتنی چھوٹ ہے کہ وہ جتنا سرمایہ جمع کرتا جائے اور غریب بیچارے کو پیستا جائے، جس طرح آج کل مہنگائی ہے، یہ سارا یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی تباہی پوری دنیا سہ رہی ہے، سسک کے ایک غریب انسان جی رہا ہے۔ یہ وہ تباہی ہے کہ جس نے کیا اس کو مگر بش بنا کے رکھ دیا، دولت کو جمع کر رہا ہے، ساری جمع کرتا ہے، اپنے پاس جمع کر رہا ہے۔ یہ ہے اسلام نے آ کر اس کو۔ پھر دوسرا طبقہ کیا ہے، وہ کہتا ہے ملکیت ہی کسی کا اختیار ہے نہیں، کمیونزم جو آ گئی، ملکیت کسی کی ہی نہیں ہے، بس کمائی جاؤ اور حکومت کے خزانے بڑھاتے جاؤ۔ اسلام کا نہیں، اس کو نہیں مانا، اسلام نے اس کو رد کیا، اور ہر آدمی کو کیا ہے، اس کو اختیار دیا، ملکیت دی، بعض چیزوں کو مشترکہ ملکیت میں لائے، اور بعض چیزوں کو جہاں مفاد عامہ تھا اس کو سارے انسانوں کی ملکیت قرار دیا، اور جہاں پر انفرادی ملکیت تھی اس چیزوں کو کیا ہے انفرادی ملکیت میں اس کو دے دیا۔ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بیان کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ ہم نے بنایا تمہیں امت وسط تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تمہارے اوپر کیا ہے گواہ۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے حوالے سے، تفسیر مظہری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہے اللہ، میں نے تو آپ کا پیغام دنیا کو پہنچایا، انسانیت تک پہنچایا۔ تو ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، ان کے لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ اے اللہ، انہوں نے تو ہمارے پاس پیغام کیوں نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ، میری گواہی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اور ان کے نبی دیں گے۔ پھر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا تو اس کی شہادت دیں گے، اور جب شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انہوں نے نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام پہنچایا، پھر اس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گواہی کے اوپر گواہ بن جائیں گے، ہماری گواہی کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے۔ اسی کو فرمایا کذالک جعلناکم
امتن وسطا، ہم نے آپ کو بنایا امت وسط، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تمہارے اوپر کیا ہے، گواہ ہو جائیں۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز جب آئیں گے اللہ تعالیٰ نبی آئیں گے تو ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے۔ پھر رب العالمین اسی طرح ان سے پوچھے گا کہ اے انبیاء تم نے میرا پیغام پہنچایا قوم تک کہ نہیں؟ تو یہ ایک 2 کے علاوہ باقی سارے کے سارے بکر جائیں گے، تکذیب کریں گے۔ پھر رب العالمین کیا ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کیا بنائے گا، گواہ بنائے گا، اور اس امت کی گواہی جو ہوگی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے ان کو کہا تھا۔ تو یہ ہے امت مسلمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے مقام اور مرتبہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب